نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب چھوٹے بچوں کو دیکھتے تو انہیں سلام کرتے، انہیں خیریت پوچھتے۔ کئی مرتبہ کے واقعات ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، جیسا ایک یہودیوں کا بچہ تھا جس کی عمر صرف 6 سال کی تھی، ابو محذورہ جس کا نام تھا۔ وہ بہت سارے بچوں کے ساتھ، مشرکین کے بچے تھے، ان کے ساتھ میں ایک کھیل کھیل رہا تھا۔ اس نے سارے بچوں کو جمع کر رکھا تھا اور کہہ رہا تھا، بچوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمانوں کا وہ کالا بلال اذان کیسے دیتا ہے۔ بچوں میں عادت ہوتی ہے نقل کی، ہر ایک کی نقل اتارتے ہیں، تو وہ کھیل بنا رکھا تھا اس نے، بچوں کو جمع کر رکھا تھا، بولا وہ مسلمانوں کا مؤذن نہیں ہے، وہ اذان ایسے دیتا ہے۔ اب وہ حضرت بلال کی نقل اتار رہا ہے اور پوری اذان ان بچوں کو سنا رہا ہے کہ بلال اذان یوں دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، چپکے سے گئے اور اس بچے کو پکڑ لیا، باقی بچے بھاگ گئے، تو اس سے پوچھا کہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بچہ شرما گیا۔ نبی نے فرمایا نہیں شرماؤ نہیں بیٹے، جو کہہ رہے تھے وہ کہو۔ تو اس نے کہا کہ میں ان بچوں کو بتا رہا تھا کہ آپ کا وہ مؤذن بلال اذان ایسے دیتا ہے، تو مجھے بھی سناؤ کیسے بلال اذان دیتا ہے۔ اس بچے نے نبی کے سامنے اذان پوری پڑھی، لیکن ابھی زبان تک تھا معاملہ، مسلمان نہیں ہوا تھا وہ بچہ۔ وہ 6 سال کی عمر کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی، اتنا شعور نہیں ہوتا، لیکن نبی نے اپنی رحمت اور شفقت کا ہاتھ اس کے سینے پہ پھیرا اور فرمایا، بیٹے جو زبان کہہ رہی ہے وہ دل سے بھی کہو۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اب نبی نے فرمایا اگر کسی کا بچہ روئے اور اگر اس کو آپ بہلا پھسلا کر خوش کر دیں تو اللہ تمہیں ایسی جنت دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کی اداؤں پہ فرمایا سب سے بہتر پیسہ جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر وہ پیسہ ہے جو انسان اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ بہرحال شفقت کا حکم دیا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے گھر میں آئی جس کے ساتھ میں 2 چھوٹی بچیاں تھیں۔ وہ غریب عورت تھی اور وہ بھوکی تھی، اس کے بچیاں دونوں بھوکی تھی۔ تو میں نے چہرے سے اندازہ لگایا کہ یہ ماں بیٹیاں جو ہے کئی دنوں سے فاقوں میں ہیں۔ تو میں نے میرے گھر میں جو بستا تھا اس میں ہاتھ ڈالا تو 3 کھجور کے پیس نکل آئے۔ کہتی ہے میں نے تینوں جو ہے ان کو پکڑا دیے۔ ماں کو جب میں نے 3 کھجوریں پکڑائی تو ماں نے ایک تو بیٹی کو دے دی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی اور تیسری کھجور توڑ کر خود کھانے لگی، لیکن بچیاں بھوکی تھی، ان بچیوں نے جلدی سے جو ہے ان کھجوروں کو اپنے منہ میں ڈالا اور جو کھجور ماں کے ہاتھ میں تھی اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تو ماں نے وہ کھجور جو اپنے کھانے کے لیے تھی اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ان 2 بچیوں کو پکڑا دیے۔ یہ واقعہ ہوا اور میں نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ نبی کو سنایا کہ ایک عورت آئی تھی اور یہ واقعہ پیش آیا۔ یعنی ماں نے بچیوں پہ اس طرح شفقت کی کہ اپنی کھانے والی کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو کھلا دی۔ فرمایا عائشہ اگر وہ عورت دوبارہ تجھے ملے تو بتا دینا، اس عورت پہ اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ چھوٹے بچوں پر شفقت پر جنت کے وعدے، اور ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا حکم دیا۔ بہت سارے واقعات ہیں،
حضرت انس کہتے ہیں میرے بھائی تھے جن کا نام تھا ابو عمیر، انہوں نے ایک چڑیا پال رکھی تھی بچے نے، اور وہ چڑیا مر گئی تو بچہ وہ روتا تھا کہ میری چڑیا مر گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچے سے ملتے تو فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری اس چڑیا کا کیا ہوا؟ تو وہ بچہ رو جاتا اور کہتا قد مات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ تو مر گئی، وہ فوت ہو گئی۔ یعنی بچہ اگر معصوم ہو اور اس کے اوپر اگر چہرے کے غم کے آثار چہرے پہ نمایاں نظر آئیں تو پھر جو ہے معصومیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ اس طرح شفقت فرمائی۔ یعنی ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن جب آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے کہ چھوٹے بچوں کو بھی اسلام نے وہ حقوق دیے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک ایک جو ہے ان کے حق کی اسلام نے رعایت کی ہے۔ فرمایا بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے نام اچھے رکھو۔ یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے لڑکا دیا ہو یا لڑکی دی ہو تو سب سے پہلے نام اچھا رکھو۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، حضرت حنہ کہہ رہی ہے عمران کی بیوی، حالانکہ انہوں نے نظر تو اس وقت مان لی تھی جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، جب حمل ٹھہرا تو دعا کرنے لگی یا اللہ پیٹ میں جو بھی ہے وہ تیرے نام، بس تو قبول کرنا، میں تیرے نام لگاؤں گی، اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی، کہنے لگی قالت انی وضعتها انثى، یا اللہ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، میں تو سوچ رہی تھی لڑکا ہوگا، تیرے نام پہ لگاؤں گی، تیرے گھر میں لگا دوں گی، مسجد میں چھوڑوں گی، لیکن اب لڑکی پیدا ہوئی، اس کو گھر میں کیسے چھوڑوں؟ فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جس کو تو نے جنم دیا ہے۔ ولیس الذکر کالانثیٰ، ہر لڑکا ہر لڑکی سے بہتر نہیں ہوتا، ہر لڑکا ہر لڑکی سے بہتر نہیں ہوتا۔ ہاں، لڑکیاں اندرا گاندھی بھی بنتی ہیں اور لڑکے یوگی بھی بنتے ہیں، تو ہر لڑکا ہر لڑکی سے بہتر نہیں ہوتا۔ بعض لڑکیاں بڑھاپے میں اپنے بڑے ماں باپ کو سنبھالنے آتی ہیں، بیٹے پڑوس میں رہتے ہیں نہیں پوچھتے۔ ولیس الذکر کالانثیٰ، ہر لڑکا ہر لڑکی سے بہتر نہیں ہوتا۔ اب مریم کہہ رہی ہے یا بعض محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود انتخاب کیا تھا، کہہ رہی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے مریم۔ یعنی پہلا حق ماں باپ کا یہ ہے کہ وہ اچھا نام رکھے۔ ہمارے یہاں ایک سسٹم چلا ہے کہ نیا نام رکھیں گے، عرب کا سسٹم اچھا ہے۔ عرب کیا کرتے ہیں، دادے کا نام واپس رکھتے ہیں، نانا کا نام واپس رکھتے ہیں۔ دادا عبداللہ ہے تو پوتے کا نام بھی عبداللہ ہوگا، دادا قاسم ہے طیب ہے، پوتے کا نام بھی وہی ہوگا، قاسم ہوگا طیب ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ محلے میں نام نہیں ہونا چاہیے، خاندان میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اچھے اچھے نام ہم نے چھوڑ دیے۔ نبیوں کے نام پہ ہمیں حکم تھا نام اچھے رکھو، یعقوب محمد اسماعیل، محمد ابراہیم، محمد یوسف، یعنی نبیوں کے نام پہ۔ یہ ہمارے چھوٹے بچوں میں یہ نام کیوں نہیں مل رہے؟ کیونکہ ہم نئے کی طرف چلے گئے۔ سمرن، آرین نیا ہے، محلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ارے معنی بھی دیکھ، ڈکشنری بھی دیکھ، کیا معنی ہے آرین کا؟ وہ شاہ رخ خان کا بیٹا ہے، تو شاہ رخ خان کی بیوی خود آرین ہے، برہمن سماج سے ہے، تیری بیوی برہمن سماج سے تو نہیں ہے نا، تو نے اپنے بیٹے کا نام آرین کیوں رکھا؟ اچھا آرین کے معنی نہیں دیکھے، گوگل پہ سرچ نہیں کیے؟ آرین یہ وہ قوم تھی جو سندوریا ندی کے پاس آ کے ٹھہری تھی، تو شاہ رخ خان کی بیوی ان کی اولاد ہے، برہمن کی اولاد ہے، وہ رکھ سکتی ہے آرین۔ لیکن
ہم بھی چل پڑے۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، یعنی ماں باپ بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ نام اچھا رکھیں۔ اور دوسری فکر جو ماں باپ کو کرنی چاہیے اپنے اولاد کو لے کر، سنتیں اور بھی بہت ساری ہیں ولادت کے بعد میں، جو ہے عقیقہ کرنا بھی سنت ہے۔ ایک سنت ہے جس کو شاید ہم سنت ہی نہیں سمجھتے، سنت تحنیک۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی بزرگ سے، کسی نمازی آدمی سے کھجور چبا کے اس کا رس منہ میں دینا، یہ سنت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اولاد کے ساتھ اس طرح کیا ہے کہ صحابہ کے یہاں کسی کے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، اٹھا کے نبی کے پاس لے آتے، تو نبی کھجور چبا کے اس کے بچے کے تالو پہ چپکانا یا اس کا معمولی رس لگا دینا، اس کو سنت تحنیک کہتے ہیں۔ اس کے اثرات جو ہے کنورٹ ہوتے ہیں۔ نیک آدمی ہو، نمازی آدمی ہو تو بہتر ہے، ورنہ دادا نانا کوئی بھی ہو ان سے بھی بہرحال کرا دیں، کیونکہ بزرگوں کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور ایک پھر عقیقہ ہے جو 7ویں دن بہتر ہے۔ عقیقہ بھی سنت ہے، لڑکی کی طرف سے 1 اور لڑکے کی طرف سے 2 بہتر ہیں، لیکن لڑکے کی طرف سے بھی اگر 1 بکرا کر دیا جائے تو عقیقہ ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اولاد کے حقوق میں بہت سارے آداب ہیں، تعلیم ہے، تربیت ہے، لیکن ایک بڑا حق جس کی طرف قرآن نے ہمیں متوجہ کیا ہے وہ ہے کہ بڑے بڑے انبیاء نے جو اپنی اولاد کے بارے میں فکر کی، وہ یہ فکر کی کہ اولاد کا عقیدہ صحیح ہو، اولاد کے عقیدے میں ملاوٹ نہ ہو، اولاد کا یقین صحیح ہو، اولاد شرک میں مبتلا نہ ہو۔ یہ نبیوں کی پہلی فکر ہوا کرتی تھی۔ قرآن نے بہت سے مقامات پہ ہمیں اشارتاً بتایا ہے کہ لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، اور بہت ساری نصیحتیں کرتا ہے، کہتا ہے اپنے ماں باپ کا خیال کرنا، اور جو ہے لوگوں سے گال پھلا کے بات مت کرنا، زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، بیٹا کبھی اونچی آواز سے چیخ چلا کے مت بولنا، چیخ چلا کے بولنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو گدھے کی آواز ہوتی ہے، اور اگر چیخنا خوبصورتی ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی، لیکن جانوروں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے بیٹا چیخ چلا کے بات مت کرنا، اور لوگوں کی گردنیں مت پھلانگنا، اور گال پھلا کے بات مت کرنا، زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، اور اللہ کا دھیان اتنا رکھنا کہ اگر پتھر کی تہ میں، زمین کی تہ میں اور آسمانوں میں اگر معمولی سا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اگر عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ بہت ساری نصیحتیں کی، والدین کا حقوق رکھنا، اور ماں کے درجے باپ سے 3 گنا زیادہ ہیں، کیونکہ اس کی 3 بڑی قربانیاں ہیں۔ اس نے 9 مہینے جو ہے پیٹ میں رکھا ہے، 2.5 سال تجھے دودھ پلایا ہے، وہ جو ہے ڈیلیوری کی جو پوزیشن سے گزری ہے، تو یہ 3 بڑی قربانیاں ہیں، ماں کا حق جو ہے 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ ساری وصیتیں کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی وہ یہ تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، کینسر ہے، کہتے ہیں نا علاج نہیں، بیماریوں کے علاج ہیں، تو گناہوں کا علاج تو ہے، کینسر شرک کا علاج ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا اگر سارے نبی آدم سے لے کے محمد عربی تک سارے نبی، سورہ انعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا فَحَبِطَتْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی شرک کرتے تو میں سب کے عمل جلا دیتا۔ اور 24ویں پارے میں اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی سمجھوتا کر لیا ان کے ساتھ میں، شرک کا سمجھوتا کر لیا، تو تیرے سارے اعمال میں جلا دوں گا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے۔
نوح علیہ السلام سے کہہ رہا ہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ میرے پیغمبر تم نے 950 سال تبلیغ کی ہے، قبول ہے، لیکن مشرک بیٹے کے بارے میں دوبارہ ہاتھ اٹھائے تو تیری نبوت چھین کر تجھے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا، کیونکہ میں قل هو اللہ احد ہوں، اللہ الصمد ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں، نہ کسی کی پرواہ کرتا ہوں، نہ میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ میں کسی کا بیٹا ہوں۔ اتنی جلالت میں آ جاتا ہے جب بات شرک کی آتی ہے۔ تو نبیوں نے اپنی اولاد کے بارے میں جو بڑی فکر کی ہے، قرآن ہمیں خبر دے رہا ہے کہ یہ کی یا بنی لا تشرک باللہ۔ اور سورہ بقرہ میں آ جائیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جہاں ذکر چل رہا ہے وہاں عجیب انداز سے قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ قرآن کہتا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ یا اللہ ہم کہاں سے موجود ہوں گے، ہم تو بعد میں آئے ہیں۔ لیکن قرآن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات اتنی سچی ہے جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، کہ جو ہے یعقوب کی جب موت آئی نا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کیا کہا؟ بڑا عجیب وقت ہوتا ہے نا جب باپ دنیا سے جا رہا ہو، اس سے پتا ہو چند سیکنڈ کے بعد روح قبض ہونی ہے اور بیٹے سرانے بیٹھے ہوں تو کیا بات کرتا ہے؟ بیٹا میں نے پاسورڈ کسی کو نہیں بتائے تھے، آج کے باپ کی بات کر رہا ہوں۔ آخری وقت میں کیا کہے گا؟ میرے پاسورڈ نہ موبائل کے فون پے کے کسی کو بتائے، نہ گوگل پے کے کسی کے بتائے، نہ اس جو اے ٹی ایم کے کسی کو بتائے ہیں، تیری ماں کو بھی نہیں بتائے۔ بیٹا کان آگے کر، بیٹا میں فلاں سے اتنے پیسے مانگتا ہوں۔ یہ باتیں ہوتی ہیں آج، لیکن قرآن کہتا ہے جب یعقوب کا آخری وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلا کے کیا کہا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ بیٹو یہ بتاؤ کہ باپ تو جا رہا ہے، اب باپ کے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ بتاؤ نا، تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی۔ تو وہ بیٹے بھی یعقوب کے تھے، کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ہم اسی معبود کی پوجا کریں گے جس کی عبادت جو ہے ہمارے باپ داداؤں نے کی، ابراہیم نے کی، اسماعیل نے کی، اسحاق نے کی، الہا واحدا، ایک معبود کی کریں گے۔ کیوں؟ نحن لہ مسلمون، ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان تو دوسرے معبود کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی اتنا بڑا پیغمبر دنیا سے جا رہا ہے، کوئی خاص بات تھی نا؟ وہ آخری وقت میں جو بتائی ہوئی تھی بیٹے دنیا جا رہا ہوں، اگر سے ملیں چھوڑ کے نہیں، دکانیں چھوڑ کے نہیں، میٹھا بول چھوڑ کے جا رہا ہوں، توحید کا لا الہ الا اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے مت چھوڑنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی بتا دے تمہیں کہ ابراہیم کا جب آخری وقت آیا تو بیٹوں کو کیا کہا؟ بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور تم بھی دین اسلام کو مت چھوڑنا۔ یعنی اولاد کی ذمہ داریوں میں سے ہے، بڑی ذمہ داریوں میں سے، باپ کی، والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے یہ خیال رکھے کہ ہماری اولاد جو ہے شرک میں مبتلا نہ ہو، ان کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ دو چیزیں ہو گئی، نام اچھے رکھیں اور اس کے بعد میں عقیدہ صحیح ہو، اس کی فکر رکھیں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ان کو تعلیم اور تربیت، یہ تیسرا حق ہے اولاد کا۔ لیکن دو لفظ ہیں، صرف تعلیم نہیں ہے، تعلیم و تربیت، یعنی ان کو پڑھائیں اور ساتھ میں ان کو ادب بھی سکھائیں، ان کی تربیت بھی ہو۔
ہم نے غلطی یہ کی کہ پڑھایا تو خوب لیکن بنایا نہیں، سنوارا نہیں، ادب نہیں سکھائے اپنی اولاد کو۔ پھر جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں، جو عمر تربیت کی اس میں ہم دھیان نہیں دیتے۔ بچہ جو ہے 9 سال تک باپ کا غلام ہوتا ہے، 9 سال سے لے کے 14 سال تک باپ کا مشیر ہوتا ہے، مشورے دیتا ہے، ابا یوں کرنا چاہیے، ابا گاڑی یوں چلانی چاہیے، ابا چلنا چاہیے وہاں۔ یہ کب مشورے کب دینا شروع کر دیتا ہے؟ 9 سال سے 14 سال کی عمر میں۔ لیکن اس سے پہلے 1 سال سے مان لیں آپ، یا شعور جب آ گیا تب سے لے کے 5-6 سال کی عمر سے یہ 9 سال کی عمر تک اس میں آپ کا غلام ہے۔ اب جو کہیں گے وہ ایکسیپٹ کر لے گا، مان لے گا۔ لیکن 9 سال کے بعد وہ تھوڑی مشورہ دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن مشورہ دینا کوئی برا نہیں ہے، وہ اپنی عقل کے حساب سے دے گا، ضروری نہیں کہ باپ اس کے مشورے پہ چلے، لیکن اس کی فطرت ہے کہ اب مشورہ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ 14 سال ہونے تک، 14 سال کا ہوتے ہی یا تو باپ کا دوست بن جاتا ہے یا باپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ یعنی جو خیال جس عمر میں کرنی چاہیے تھی، 14 سال سے پہلے بیٹا ہو یا بیٹی، ان کی صحیح تربیت کرتے تو یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ مول صاحب تابیز بنا کے تو ٹھیک نہیں، ماننے کو نہیں، اب تابیز تو مان لے گی کہ 14 سال ہمارے پاس تھے، تربیت نہیں کی۔ ماؤں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بتایا کرو، ماں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ بھی ماں تھی نا، حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، پیسہ زیادہ ملے گا۔ وہ بیٹی بھی تربیت شدہ کہنے لگی، ماں امیر المومنین عمر بن خطاب کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے۔ آج کل دودھ میں تو پانی نہیں ملایا جاتا نا، پانی میں دودھ ڈال کے بیچا جاتا ہے۔ دودھ میں پانی کہاں ڈالا جاتا ہے؟ اب تو پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈالا جاتا ہے اور بیچ لیا جاتا ہے۔ فرمایا بیٹی ملا لے، کہا نہیں، عمر نے منع کیا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے، اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام نے تو دودھ میں ملاوٹ سے منع کر دیا تھا، لیکن ہم مسلمان کتنے عادی ہو گئے ملاوٹ کے، ہر چیز میں ملاوٹ کر دی، اذان میں ملاوٹ، درود میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ کر دی۔ تو ماں نے کہا ملا لے، بیٹی نے کہا نہیں، عمر نے منع کیا ہے۔ تو ماں نے ایک جملہ کہا، بیٹی عمر کون سا یہاں دیکھ رہا ہے، وہ تو امیر المومنین ہے، حکومت سنبھال رہا ہوگا، اپنی گدی پہ اپنے گھر پہ ہوگا، وہ دیکھ رہا تھوڑی ہے، تو ملا لے، یہاں گھر میں ماں بیٹی دو ہی ہے، پیسہ زیادہ ملیں گے، ملا لے۔ بیٹی نے جواب دیا، امی عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ یہ ایسی تربیت ہو۔ اب حضرت عمر سن رہے ہیں، گشت کے چل رہا تھا، یہ اتفاق واقعہ دیکھیے کہ حضرت عمر نے سن لی پوری بات اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ امیر المومنین۔ کیسے آنے ہوئے؟ غریب کے گھر میں امیر المومنین کیوں آ گئے؟ کہ میں رشتہ لینے آیا ہوں، سنا ہے تیرے گھر بیٹی ہے اور میرے گھر بیٹا کنوارا ہے، تو رشتہ لے۔ اپنے بیٹے عاصم کی سگائی ہو گئی اسی لڑکی سے، اور اسی لڑکی کی نسل سے پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جنہیں دنیا میں انصاف قائم کیا تھا۔ تو ماں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی کہ تعلیم کے ساتھ میں ان کو تربیت بھی سکھائی جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کا خیال کریں۔ آج شکوے تو سب کر رہے ہیں کہ ارتداد پھیل رہا ہے، مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، اور پھر ہم جو ہے اپنی سستی کو یا اپنی محنت کو چھپانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ RSS والوں کی چال ہے، یا فلانے والوں کی، بجرنگ بلی والوں کی چال ہے۔ کسی کی چال نہیں، ہماری غفلت ہے، ہماری سستی ہے، ہماری بے دھیانی ہے، ہم نے جو ہے تربیت نہیں کی۔ ارتداد کی 3 بڑی وجہ، ایک تو تربیت سے غفلت، لفظ سکھا دیے، ادب نہیں سکھائے، اور دوسری چیز ہے مخلوط تعلیم، جس کا اسلام مخالف تھا۔ یعنی جوان اگر بیٹی ہے، وہ جوان لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی۔ اگر جوان لڑکی کو پڑھانا ہے تو پھر وہ اس طرح کی اسکولیں دیکھو جو گرلس اسکول ہیں، لڑکیوں کی اسکولیں ہیں، جہاں پڑھانے والی بھی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ایسی جگہ پہ پڑھائیں۔ اگر ایسا انتظام نہیں ہے
تو آپ مسلمان خود ایسی اسکولیں قائم کریں جس میں ہماری بچیاں سیف پڑھ سکیں۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ جو گٹکا کھاتے ہیں اگر اس کا بھی حساب نکال لیں تو کروڑوں روپے بنتا ہے۔ آپ جو سگریٹ بیڑی پہ پیسے اڑا رہے ہیں اس کا سال کا جمع کر لو نا، ایک محلے کا کروڑوں روپے بنتا ہے۔ تو مسلمان نوجوان اگر تحریکیں چلائیں، اس طرح کے فنڈ قائم کریں تو آپ اپنے نجی پیسوں سے نجی اسکول بنا سکتے ہیں۔ تو یہ نقصان ہو رہا ہے مخلوط تعلیم سے۔ بھائی جہاں پیٹرول اور آگ ایک جگہ جمع ہوگا تو پھر نتیجہ تو آئے گا، اس لیے مخلوط تعلیم سے نقصان ہو رہا ہے۔ غفلت، ایک تو تربیت سے غفلت ہے اور دوسری مخلوط تعلیم، اور تیسری وجہ ہے فضول خرچیوں کی وجہ سے شادی لیٹ کرنا۔ یہ ارتداد کی وجہ ہے، یہ بچیوں کے بھاگنے کی وجہ ہے کہ بس دہیج جمع نہیں ہوا اس لیے 2-4 سال بعد شادی کریں گے۔ شادی وقت پہ کرو، اگر پڑھ رہی ہے نا بچی رخصتی بعد میں کر لو، لیکن کم سے کم اس کا دل ایک جگہ تو کہیں ٹھہر جائے گا، ادھر ادھر تو نہیں بھٹکے گی۔ نکاح کر لو، رخصتی چاہے بعد میں کر لو، کتنا آسان راستہ رکھا ہے اسلام نے۔ نکاح کر لو تاکہ اس سے پتہ چلے جو ہے وہ کسی بوائے فرینڈ کے چکر میں نہ جائے، اس کی جو ہے دل کی گھڑی ایک طرف چلی جائے، اس کے لیے منزل طے ہو جائے، اور جب اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے، اس کی رہائش کا انتظام ہو جائے، تب جو ہے رخصتی کر لیں۔ یہ اچھا طریقہ ہے۔ تو بہرحال اسلام نے کچھ ماں باپ کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس لیے ہماری وقت کی ضرورت ہے۔ صرف شکایت سے کام نہیں چلے گا۔ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی نے شکایت کی، باپ نے جو ہے شکایت کی کہ ہمارے بیٹے نے ہم کو مارا۔ عجیب معاملہ تھا حضرت عمر کے لیے کہ ایسا کیسا بیٹا ہے جس نے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ لیکن جب اس کو بلایا گیا اور حضرت عمر عنقریب اس کو کوڑے برسانے والے تھے، تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ امیر المومنین پہلے میری بات سن لیں پھر سزا دیں۔ یا آپ جو اسلام کا رٹا لگاتے ہو، کیا اسلام میں جو ہے اولاد پر ماں باپ کے حق ہیں یا ماں باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، اسلام تو بیلنس بخشتا ہے، دونوں پر ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ تو لڑکا کہنے لگا آپ آج مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے ماں باپ کی اولاد پر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے تو کہ نام اچھا رکھے، دوسری ذمہ داری ہے کہ ان کو علم سے نواز، تربیت سے نواز۔ نبی نے فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو علم سے بڑھ کے کوئی گفٹ نہیں دے سکتا۔ یہ تجوریاں بجوریاں ان سب کو زنگ لگ جانا ہے۔ علم سب سے بڑا قیمتی گفٹ ہے جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ اور جب یہ حقوق بتائے کہ ان کے نکاح تک خرچ اٹھائے، ان کا نکاح کرے وقت پہ، یہ ذمہ داریاں جب بتائی تو کہنے لگا بس امیر المومنین بس اب میری بھی سنو۔ جب میں پیدا ہوا میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا تنبل، گندگی کا کیڑا۔ ایک دن مجھے کہیں سکھانے کے لیے نہیں بھیجا، اور جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو بکریاں چرانے بھیج دیا، تھوڑا اور بڑا ہوا تو اونٹ چرانے بھیج گیا۔ ایک دن میری ماں نے بیٹھ کے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا یہ ادب ہے۔ کبھی باپ نے مجھے کوئی چیز نہیں سکھائی پوری زندگی میں۔ باپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا جس دن میرے باپ نے مجھے بکریوں سے نکال کے اونٹوں میں ڈالا تھا، اس دن میرے باپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی، بیٹا تو چھوٹا ہے، تیری عمر چھوٹی ہے، بڑے بڑے اونٹ ہیں، جنگل میں اکیلا ہے، اونٹ لڑیں گے تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا ابا جان مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں، میں تو پہلی مرتبہ جا رہا ہوں۔ تو میرے باپ نے مجھے سکھایا تھا کہ جب اونٹوں کی لڑائی ہو تو موٹی سی لکڑی اور سوٹ اٹھانا اور دونوں کے منہ پہ مارنا، ان دونوں کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ میں تو جنگل میں جب بھی اونٹ لڑے امیر المومنین میں یہی کرتا رہا اور لڑائیاں ختم ہوتی رہی۔ لیکن کل کیا ہوا امیر المومنین، جب میں اونٹ چرا کے تھکا ماندہ گھر لوٹا، دیکھا کہ امی پاپا لڑ رہے ہیں۔ اب لڑ رہے ہیں تو میرے کو اور کوئی تو آئیڈیا سجا نہیں، وہ باپ کا سکھایا ہوا دماغ میں آیا۔ میں نے ایک سوٹی اٹھائی اور دونوں کے منہ پہ ماری۔ اب میری کیا غلطی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، ان باپ کو فرمایا سارا قصور تمہارا ہے۔ اس لیے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، جس طرح اولاد کی ذمہ داریاں ہیں کہ اولاد کے لیے ماں باپ جنت ہیں، ایسے ماں باپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ضروری دینی تعلیم ضرور دلائیں۔ ہمارا کوئی بچہ بچی قرآن پڑھے بغیر
ضروری اردو کی تعلیم، اسلامی تعلیم پڑھے بغیر نہ رہے۔ آل راؤنڈر کا زمانہ ہے نا، 5 ڈے کا زمانہ نہیں، اب بات ہو رہی ہے 5 اوور کی، 10 اوور پہ آ گئے، 5 اوور کی بات چل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا IPL 5 اوور کا ہو، ہاں بہت فاسٹ چل رہا ہے نا، تو تم بھی آل راؤنڈر بنو، دین کے بھی ہوشیار، دنیا کے بھی ہوشیار، اس کو کہتے ہیں آل راؤنڈر، دین کے بھی ہوشیار اور دنیا کے بھی ہوشیار۔ دینی تعلیم بھی مہارت حاصل کرو، لیکن اپنی دینی تعلیم سے غافل مت ہو۔ دینی تعلیم میں بھی ہر ڈپارٹمنٹ میں نظر آؤ، لیکن دین سے غافل نظر مت آؤ۔ اس لیے ہر مسجد کے نیچے جو ہے آپ اپنے مکاتب کو مضبوط کریں۔